یہ تبسم جلالوی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ ناک کے ایک اور تاریخی ولاگ بعنوان کیا عثمان اپنے والد ارطغرل سے زیادہ بہادر تھے، اس کی دوسری قسط کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ ہم آج اسی جگہ سے اسی ولاگ کو شروع کریں گے جہاں پر ہم نے گزشتہ دنوں ادھورا چھوڑا تھا۔ یہ تاریخی ولاگز ناظرین کی آسانی کی خاطر ہم کئی ایک حصوں میں تقسیم کرتے ہیں کیونکہ تواریخ لمبی ہوتی ہیں۔ اگر تمام مواد کو ایک ہی ولاگ میں سمائیں تو پھر ناظرین کے اکتانے کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے ہم اپنی ولاگز کو مختلف حصوں میں جو کہ لمبے ہوتے ہیں ان کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ لیکن تفصیل پر جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل تاریخ ناک کو سبسکرائب نہیں کیا تو اتنا حق تو ضرور رکھتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر اس کے بیل آئیکن آل کو اگلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے پریس کیجیے گا۔ اب آئیے چلتے ہیں ازبکی۔ اپنے ابتدائی دور میں عثمان خان نے اطراف کے عیسائی قبائل اور حکام کو اسلام قبول کرنے کی دعوت بھیجی تھی۔ خرمنجک کے عیسائی حاکم کوسا میخائیل مسلمان ہو گئے اور انہوں نے رومیوں کے خلاف زبردست جہاد کیا۔ اس دور میں شمال کی سمت ناگول، یارحصار اور کوپری حصاری کے قلعے بھی فتح کیے گئے۔ پہلے ان مقامات پر ان امراء کا قبضہ تھا جو رومیوں کو باقاعدگی سے خراج ادا کیا کرتے تھے۔ یہ علاقے پہاڑیوں اور وادیوں پر مشتمل ہے۔ کوپری حصاری کی فتح بہت اہم ثابت کیونکہ بعد میں جو علاقے ملے ہوئے ان کے لیے فوجی کارروائیوں کا مرکز کوپری حصاری کا قلعہ تھا۔ عثمان خان نے جب اطراف کے حکمرانوں کو اسلام کی دعوت پہنچائی تو الفقا اور قادری کے شہزادوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا، لیکن جن حکمرانوں نے اسلام کی دعوت کا مذاق اڑایا عثمان خان نے ان حکمرانوں کے علاقوں پر بھرپور حملے کر کے انہیں فتح کر لیے۔ ان میں مارتونی، کویک، ترکولی، قزاقین، ظفر نیاری وغیرہ کے علاقے شامل ہیں۔ 700 ہجری بمطابق 1300 عیسوی میں جب آخری سلجوقی حکمران علاء الدین ثانی منگولوں کے حملے میں جاں بحق ہو گئے تو عثمان خان نے ینی شہر پر قبضہ کر کے اسے اپنا دارالحکومت بنا لیا تھا۔ اس عرصے میں عثمان خان نے قریبی ریاست قرۃمان کو جنگ کر کے فتح کر لیا۔ رومیوں نے خطرہ بانپ کر 701 ہجری بمطابق 1301 عیسوی میں ایک بڑی فوج حملے کے لیے بھیجی۔ عثمان خان کی فوج کیون حصار کے مقام پر بڑی بہادری سے لڑی، دشمن بھاگ کھڑا ہوا۔ 6 سال کے مختصر عرصے میں عثمان خان کی مملکت کی حدود بحر اسود کے ساحل کو چھو رہی تھی۔ اس کے بعد عثمان خان نے برسا کی طرف توجہ دی جو ماضی میں بروسا کہلاتا تھا۔ یہ شہر موجودہ مشرقی ترکی میں بحیرہ مرمرا کے قریب کوہ الوداع کے دامن میں واقع ہے۔ کوہ الوداع کے دامن میں واقع ہے اور ترکی کا ایک بڑا شہر ہے۔ ماضی میں بھی یہ بڑا اہم شہر تھا جس سے بعد میں عثمانیوں نے خوب ترقی دی۔ اس شہر کی حفاظت کے لیے رومی فوج نے جان توڑ کوشش کی۔ شہر والے قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ قیصر روم نے منگول حکمران خازان خان کو ساتھ ملانے کی بڑی تگ و دو کی لیکن ناکام ہو گئے۔ اپنی بہن مریا کی شادی خازان خان سے کرنے کا اعلان کیا لیکن یہ تمام کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔ بہرحال یہ ضرور ہے کہ برسا والوں نے 717 ہجری بمطابق 1317 سے لے کر 726 ہجری بمطابق 1326 تک یعنی تقریباً 10 سال کے طویل عرصے تک عثمانی فوج کے محاصرے کے خلاف مزاحمت کی، لیکن عثمانی فوج کی مستقل مزاجی کے آگے وہ اس سے زیادہ نہ ٹھہر سکے۔ ان کے پاس سامان خوردونوش بھی ختم ہو گیا تھا اور فاقوں تک نوبت آ گئی تھی۔ برسا کے خلاف جہاد کا آغاز عثمان خان نے کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ اپنی اسلامی مملکت کو تیزی سے وسعت دیتے ہوئے قسطنطنیہ تک پہنچنا چاہتے تھے۔ یہ خواب ان کی زندگی میں تو پورا نہ ہو سکا، البتہ دولت عثمانیہ کے حکمران سلطان محمد فاتح نے اس خواب کو پورا کر دکھایا۔
برسا کا معاشرہ طول پکڑا گیا تو 10 سال کی مدت کم نہیں ہوتی۔ اس دوران عثمان خان علیل ہو گئے، وہ سعود چلے گئے اور برسا کی فتح کی خوشخبری کا بے تابی سے انتظار کرنے لگے تھے۔ آخر کار 726 عیسوی کے مطابق 1326 ہجری میں وہ تاریخی دن آ گیا جب عثمان خان کے صاحبزادے اور خان برسا کی فتح کی خوشخبری لیے ہوئے اپنے والد کے پاس حاضر ہوئے۔ اس کے چند دنوں بعد 21 رمضان المبارک 726 کے مطابق 21 اگست 1326 کو عثمان خان سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔ ان کی وصیت کے مطابق انہیں برسا میں لے جا کر دفن کیا گیا۔ برسا میں ان کا مزار آج بھی موجود ہے۔ برسا کو دارالحکومت بنانے کی جو ہدایت عثمان خان نے اپنے بیٹے کو دی تھی وہ نہایت دانشمندانہ شہر، اس طرح عثمانیوں نے اس شہر میں اپنے قدم مضبوطی سے جمائے اور قسطنطنیہ کی فتح کی راہ ہموار کر دی گئی۔ عثمان خان نے 68 برس کی عمر میں وفات پائی اور 38 سال حکومت کی۔ اس پورے عرصے میں انہوں نے عثمانی مملکت کو جنوب میں کونیا اور شمال میں بحیرہ مرمرہ اور بحر اسود تک وسیع کر دیا۔ ان کے قلمرو کا طول 120 میل اور عرض 60 میل تھا۔ گویا کہ یہ مملکت بہت مختصر محسوس ہوتی ہے، لیکن یہی ننھا سا پودا صرف 2 سال میں بڑھ کر ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر گیا۔ عثمانی سلطنت کی اس گنے درخت کی شاخیں 10ویں عثمانی فرمانروا سلیمان اعظم قانونی یا سلیمان اول کے دور میں پھیل کر ایک طرف بحیرہ ہنگری اور دوسری طرف بصرہ، تیسری طرف بحیرہ کیسپیئن یعنی بحیرہ خزر اور چوتھی جانب بحیرہ روم کے مغربی حصے تک پھیلی ہوئی تھی۔ عثمان خان کے ابتدائی دور میں اناطولیہ میں کئی تحریکیں جاری تھیں۔ یہ تحریکیں فوجی اور روحانی بنیادوں پر قائم تھیں۔ ان میں غازیان روم اور باجیان روم شامل ہیں۔ ہر تحریک میں 30,000 مسلح افراد شامل تھے۔ باجیان روم صرف خواتین کی تحریک تھی، تاہم عثمانی مملکت کو وسعت اور استحکام بخشنے میں جن تحریک نے بڑا کردار ادا کیا وہ آخری تحریک کہلاتی ہے۔ اس تحریک کا آغاز مولانا جلال الدین رومی اور شیخ محی الدین ابن عربی کی تعلیمات کی کوششوں سے ہوا۔ یہ تحریک عالم اسلام پر منگولوں کے پے در پے حملوں کے رد عمل کے طور پر پیدا ہوئی۔ اس تحریک نے اسلام دشمن قوتوں کے خلاف زبردست مزاحمت کی اور مسلمانوں میں اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ ساتھ اجتماعی جہاد کا احساس بھی بیدار کیا۔ عثمان خان نے جب ہوش سنبھالا تو پورے اناطولیہ میں آخری تحریک زور و شور سے چل رہی تھی اور عثمان خان کے والد ارطغرل اس تحریک کے سرگرم رکن تھے۔ عثمان خان نے بھی بعد میں اس تحریک میں شمولیت اختیار کی۔ اس تحریک کی خوبی یہ تھی کہ اس کے ارکان اسلام کو اپنی زندگی کے ہر گوشے پر نافذ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ قیدی نہ صرف دین کے علم سے بہرہ تھے بلکہ عمل کی دنیا میں بھی شہسوار تھے اور جنگی مہارت سے بھی مالا مال تھے۔ تحریک کے ارکان بڑے محنتی تھے۔ وہ عام مسلمانوں کی مدد کرتے تھے، ان کو ظلم و زیادتی سے بچاتے تھے، مسافروں کی خدمت کرتے تھے، لوٹ مار کی روک تھام کرتے تھے۔ ملحد، نجومی، بدچلن اور سودخور لوگوں کو اس تحریک میں شامل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ آخری لوگ مسافروں کی خاطر مدارت کرتے ہیں اور اس سلسلے میں ساری دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں پایا۔ عثمان خان کو اس تحریک کی زبردست حمایت حاصل تھی۔ خود عثمان خان اس تحریک کے اہم رکن تھے۔ عثمان خان نے آخر شیخ ابالی، قرہ خلیل، اخی حسن اور غازی محمود تحریک کے قائدین میں سے تھے۔ عثمان خان خسر شیخ ابالی، قرہ خلیل، اخی حسن اور غازی محمود تحریک کے قائدین میں سے تھے۔
عثمان خان کا مزاج نہایت سادہ تھا۔ انہوں نے جب ینی شہر کو فتح کیا تو وہاں اپنے لیے سادہ سا مکان منتخب کیا۔ حالانکہ یہ شہر یونانیوں کا بڑا مرکز تھا اور محلوں اور عالی شان مکانات کی کوئی کمی نہ تھی۔ عثمان خان کا دسترخوان بھی سادگی کی تصویر ہوتا تھا اور اس پر پرتکلف کھانے نظر نہیں آتے تھے۔ ان کے ہاتھ سونے اور چاندی کے برتنوں کا بھی کوئی رواج نہ تھا اور گھر میں سامان تیش کبھی نہیں رکھا گیا تھا۔ عثمانی حکومت کے اس پہلے سربراہ کے انتقال کے بعد ان کے گھر سے جو مختصر سا اثاثہ برآمد ہوا تھا وہ یہ تھا، یعنی ایک صوتی عمامہ، لکڑی کے 2 چمچے، ایک نمک دان، ایک دیگچی، چند عربی گھوڑے، زراعت کے لیے چند بیل، چند بیڑے اور ایک تلوار۔ عثمان خان معمولی کام خود اپنے ہاتھوں سے کرنے میں کوئی شرم محسوس نہ کرتے تھے۔ وہ بیڑوں کی گلابانی کو باعث فخر سمجھتے تھے۔ عثمان خان بڑے بعمل انسان تھے، نماز کی سختی کے ساتھ پابندی کرتے تھے۔ فرض نمازوں کے علاوہ راتوں کو بھی اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ بے حد دلیر، باہمت، بے خوف اور مستقل مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت نرم خو، رحم دل اور فیاض بھی تھے۔ مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی نے اپنی کتاب تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ جب عثمان سیدھے کھڑے ہوتے تھے تو ان کے ہاتھ ان کے گھٹنوں تک پہنچتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایسا شخص غیر معمولی طور پر بہادر ہوتا ہے۔ وہ اپنے دشمنوں سے بہت سخت برتاؤ کرتے تھے اور جب تک جنگ جاری رہتی تھی پوری قوت سے دشمن پر حملے جاری رکھتے تھے، لیکن جب دشمن مفتوح ہو جاتا اور اس کی رعایا عثمانی حکومت کی رعایا بن جاتی تو وہ کسی شفیق باپ کی طرح مہربان ہو جاتے تھے۔ وہ خدا ترس اور شریعت کے پابند حکمران تھے۔ وہ جب بھی کسی نئے علاقے پر حملہ ہونے کا ارادہ کرتے، اس علاقے کے باشندوں اور حکمرانوں کو دعوت دیتے کہ وہ اسلام قبول کر لیں یا محکوم بن کر جزیات دیتے رہیں۔ یہ بالکل درست اسلامی طرز عمل تھا۔ عثمان خان جب بھی اپنی فوج کو کسی علاقے کی سمت پیش قدمی کا حکم دیتے تو ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کر دیتے کہ اسلام کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے حملوں کا بڑا مقصد یہ تھا کہ دنیا کا زیادہ سے زیادہ حصہ اسلام کی برکتوں سے فیضیاب ہو سکے۔ یہ عثمان خان کی خوش خلقی اور اچھے سلوک ہی کا نتیجہ تھا کہ غیر مسلموں نے ان سے متاثر ہو کر بڑی تعداد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان میں مشہور رومی سپہسالار اور بیجک کے فرمانروا کوسا میخائیل بھی شامل ہیں۔ اس کے قبول اسلام سے عثمانی مملکت کو بہت تقویت پہنچی۔ عثمان خان اناطولیہ کے پہلے مسلمان حکمران ہیں جنہوں نے منگولوں کی بڑی فوج کو کتیسیا کے مقام پر زبردست شکست دی۔ اس جنگ میں منگولوں کی بڑی تعداد ماری گئی اور بے شماروں کو قیدی بنا لیا گیا۔ ان تمام قیدیوں سے بہت اچھا برتاؤ کیا گیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہزاروں قیدی مسلمان ہو گئے۔ ان نو مسلم منگولوں نے اسلام کی تبلیغ میں اہم کردار ادا کیا۔ اس طرح عثمان خان نے اس قوم سے اشاعت اسلام کا کام لیا جو کچھ ہی عرصے قبل عالم اسلام کا کام لیا جو کچھ ہی عرصے قبل عالم اسلام کے بڑے حصے کی بربادی کا باعث بنی تھی۔ وہ اناطولیہ کے پہلے مسلمان حکمران ہیں جنہوں نے روم اور یونان کے حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ عثمان خان کس قدر نیک نفیس حکمران تھے۔ عثمان خان نے خود کو کبھی سلطان نہیں کہلوایا، وہ اپنے آپ کو امیر کہلوانا پسند کرتے تھے۔ عثمان خان کے بہترین انتظام حکومت میں ان کے بہادر اور وفادار رفقائے کار غازی عبد الرحمن، آئغیود الپ، آکچا کوچا کوغور الپ کا بھی کردار ہے۔ عثمان خان نے اپنے 38 سالہ حکومت کا بڑا حصہ جنگوں میں گزارا۔ وہ عثمانی حکومت کے پہلے حکمران تھے، چنانچہ انہیں علمی خدمات انجام دینے اور تعمیرات کی جانب توجہ دینے کی زیادہ فرصت نہ مل سکی۔ ان کے مذہبی مشیروں میں ان کے خسر شیخ ابالی، المونی طور، ابو القاسم
القرا حصاری، شیخ عارف باللہ، شیخ عاشق پاشا اور شیخ حسن شامل ہیں۔ المولا طور مذہبی امور کے قاضی القضاء تھے۔ شیخ عارف باللہ جنگوں میں عثمان خان کے ساتھ رہتے تھے۔ شیخ عاشق پاشا نے تصوف پر کئی کتابیں تحریر کی تھی۔ عثمان خان نے اس کی شہر میں ایک مسجد تعمیر کروانی تھی۔ یہ سلطنت عثمانیہ کی پہلی مسجد ہے۔ عثمان خان کے نام پر روئے زمین پر ایک وسیع و عریض مملکت قائم ہوئی۔ انہی کے نام پر ترکوں نے آپ کو عثمان کہنا شروع کیا۔ عثمانی سلطنت عیسوی سے 1924 عیسوی تک یعنی تقریباً 650 برس تک قائم رہی۔ دنیا کی تاریخ میں اتنی طویل مدت اقتدار شاید ہی کسی خاندان کو نصیب ہوئی ہو۔ پھر یہ کہ اس خاندان نے اسلامی مملکت کو جو استحکام بخشا، علم و فن اور تعمیرات کے جو روشن نمونے قائم کیے اور اسلام کے جن طور پر خدمت کی وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں۔ عثمانیوں کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے خلافت کو صدیوں تک برقرار رکھا۔ تمام عثمانی عثمان خان سے بہت عقیدت رکھتے ہیں اور ترکوں کی داستانوں میں ان کا نام بہت احترام سے لیا جاتا ہے۔ عثمان خان کی زبردست شخصیت کے سیر کا اندازہ اس بات سے بھی لگا لیجیے کہ عثمان خان کے بعد جتنے عثمانی حکمران اور خلفات تخت نشین ہوئے، ان سب کی تخت نشینی کے وقت عثمان خان کے تلوار نئے حکمران یا خلیفہ کے کمر سے باندھی جاتی تھی۔ تلوار کمر سے باندھنے کی یہ تقریب مسجد جامع ابو ایوب انصاری میں منعقد ہوتی تھی اور اس موقع پر نئے خلیفہ کے لیے یہ دعا کی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان میں بھی عثمان جیسی خوبیہ پیدا فرمائے۔ یہ تھی خلافت عثمانیہ کے چشم و چراغ ارطغرل کے بیٹے عثمان اول کے بارے میں تاریخی معلومات، جس کا پارٹ 2 آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کا پہلا حصہ ہم نے پچھلی ولاگ میں آپ کے سامنے رکھا تھا۔ امید ہے یہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اگلی ولاگ تک مجھے دیجیے گا اجازت، اور تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔